میں علامات الساعہ میں سے ایک بڑی علامت ظہور الفتن ما ظہر منہا وما بطن، مختلف ظاہری اور باطنی فتنوں کی کثرت۔ اس موضوع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں گفتگو کی جائے گی۔ رب العالمین ہم اور آپ کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آپ تمام حاضرین کا اور ایسے ہی دیگر ہمارے سامعین و ناظرین اور مشاہدین کا تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ زیادہ تر احادیث میں جہاں قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے ظاہر ہونے کو بیان کیا ہے۔ سر دست صحیح بخاری میں 85 نمبر کی حدیث اور ایسے ہی 1036 اور اسی طریقے سے 7121 یہ بھی صحیح بخاری میں، اور 157 یہ صحیح مسلم میں۔ الفاظ حدیث کسی میں یہ ہے، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، اور اس کے بعد تذکرہ ہے ویظہر الفتن۔ کسی میں ہے لا تقوم الساعہ حتی یقبض العلم وتکثر الزلازل ویتقارب الزمان وتظہر الفتن۔ معنی یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں جو زیادہ تر رہے گی، بہت پہلے ظاہر ہوگی اور بہت دیر تک رہے گی، اس میں سے علم کا اٹھا لیا جانا، جہالت کا لوگوں کے بیچ عام کر دیا جانا، اور ایسے ہی فتنوں کا ظاہر ہونا۔ صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر یہ ترتیب ہے، پہلے اس بات کا تذکرہ ہے حتی یقبض العلم، علم قبض کر لیا جائے گا، چھینا جائے گا۔ اور وہ کیسے چھینا جائے گا؟ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے۔ یہ بھی کتاب العلم میں صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کیف یقبض العلم، امام بخاری نے تبویب کی ہے، 100 نمبر کی حدیث ہے۔ حدیث مشہور ہے، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، یا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا حتى ينتزعه من العباد۔ الفاظ، اللہ علم کو قبض ایسے نہیں کرے گا کہ وہ لوگوں کے دل سے یا ایسے ہی لوگوں سے قرآن اور حدیث اٹھا لے، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء۔ قرآن، حدیث یہ تا قیامت رہیں گے، ان کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے والے یعنی علماء ربانی، جن کے سینے کتاب اور سنت کی باتوں سے لبریز ہیں، پر ہیں، بھرے ہوئے ہیں، یہ آہستہ آہستہ اٹھتے جائیں گے، یعنی دنیا سے جاتے جائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے علم کے قبض کرنے کا، علم کے چھیننے کا، جو اللہ نے اختیار کیا ہے۔ علماء جن کا سینہ کتاب اور سنت سے بھرا ہوا ہے، وہ دنیا سے جائیں گے
اور یہی ایک مثل بھی ہے، موت العالم موت العالم، ایک حقیقی عالم ربانی کی موت پورے جہان کی، پوری دنیا کی موت سے زیادہ سنگین، اس لیے کہ جن کے سینے میں کتاب اور سنت کا علم ہے، ان کے اوپر پوری امت کی رہبری ہے، پوری امت کی قیادت ہے، اور ان کا نقصان صرف شخصی نقصان نہیں ہے، بلکہ ان کا نقصان پوری امت کا نقصان ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں کہا گیا کہ اللہ علم اٹھائے گا حقیقت میں علماء کو وفات دے کر کے، حتی اذا لم یبق فی الارض عالم اتخذ الناس رؤوسا جہالا، عالم نہیں رہیں گے، عالم کی جگہ رہے گی، کرسیاں موجود ہے، اور کرسیوں کی وجہ سے آج آپسی تنازع کتنا ہے یہ ہم اور آپ سے مخفی نہیں ہے، ممبر موجود ہے، مصلے موجود ہیں، اور دارالافتاء فتوے دینے کی جگہ موجود ہے، لوگ ایسی ساری جگہوں پر کس کو کھڑا کریں گے یا کس کو بیٹھائیں گے؟ جاہلوں کو۔ آج دیکھیے نا، علم کا نام رکھا گیا صرف لباس، علم کا نام رکھا گیا ظاہری وضاقتہ، ایک انسان علماء کا لباس پہن لے، لوگ اس کو شیخ کہنا شروع کر دیتے، عالموں کے ساتھ چند دن رہ لے، کچھ مجلسوں میں عالموں کے ساتھ رہے، اس کو بھی لوگ شیخ کے لقب سے ملقب کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کے کسی بھی فن میں، کسی بھی ہنر میں، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، صرف لباس پہن لینے سے وہ اس فن کا فنکار نہیں تسلیم کیا جاتا۔ اب اگر پائلٹ کی کیپ کوئی پہن لے تو کیا اس کو وہ درجہ دے دیا جائے گا؟ ڈاکٹر کا مخصوص لباس ہے کوٹ کی شکل میں، وہ کوئی زیب تن کر لے تو کیا اس کو ڈاکٹر کہہ دیا جائے گا؟ لیکن یہ فتنہ ہی ہے جو شیطان نے مسلمانوں کے بیچ میں بہت زیادہ پھیلایا ہے، کہ جس کی داڑھی بڑی ہے، جس کی وضاقتہ درست ہے، یا پھر جو لباس میں مثل علماء ہے، مثل مشائخ ہے، یعنی قبہ ہے، جبہ ہے، دستار ہے، اب ان سے بھی فتاوے پوچھے جائیں، ان کو بھی معلم کا درجہ دیا جائے، ان سے بھی علم حاصل کیا جائے۔ اسی لیے دیکھیے کسی حدیث میں یہاں تک کہا گیا، جو 695 سلسلے صحیحہ کی حدیث ہے، ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، اس حدیث کو اگر دور حاضر پر منطبق کرے، فٹ کرے نا، تو ایک ایک حرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا صادق آتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے گا ان سے جو نابلد ہیں، علم ان کے پاس ہی نہیں ہے، اصاغر چھوٹے ہیں، اس فن میں کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ سم، اس فن میں ہے ہی نہیں وہ، لیکن ان سے علم حاصل کیا جائے گا۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ ہے جو اہل بدعت ہیں، جو خود ہدایت پر نہیں ہیں، ان سے ہدایت طلب کی جائے گی۔ ایک اندھا، اس کو راہی مان لیا جائے یا ایسے ہی رہبر مان لیا جائے، تو جو اندھے کو رہبر مانے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ جو خود دیکھ نہیں سکتا وہ دوسرے کو کیا راستہ دکھائے گا؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم ان سے حاصل کیا جائے گا جن کے پاس علم نام کی چیز ہی نہیں ہوگی۔ اور جب پھر ایسے لوگ آئیں گے ہر ایک منصب پر، جہاں جہاں علم دین سیکھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ خطبہ جمعہ میں بھی دیکھیے کیسے کیسے لوگوں کو ممبر کی زینت ہمارے یہاں بنا دیا جاتا ہے، یعنی خطبہ مسنونہ جو صحیح سے پڑھنے کا امتیاز نہ رکھتے ہوں،
جن کی سورۃ الفاتحہ صحیح نہیں ہے ویسے لوگ امامت کرتے ہیں، جو خطبہ مسنونہ صحیح پڑھ نہیں سکتے ویسے لوگ خطبہ دیتے ہیں۔ تو یہ نشانی نہیں تو کیا ہے؟ اور آج کل جو زمانہ انٹرنیٹ کا ہے، ویوز کا ہے، یا ایسے ہی فالوورس کا ہے کہ جس کے جتنے پیروکار ہیں، دیکھنے والے ہیں، مشاہدین ہیں، اس کو اتنا ہی زیادہ برحق تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو جو بدعت بولتے ہیں، جو بدعت کرتے ہیں، بدعت سکھاتے ہیں، ان کو دیکھنے والے، ان کو سننے والے، ان کو فالو کرنے والے کیسے کیسے، اور ان کی باتوں میں ایسی حماقت ہوتی ہے، ایک عام سا فہم رکھنے والا انسان بھی وہ باتیں سن کر کے افسوس کرے کہ یہ لوگ ہیں جو امت کے رہنما ہیں، امت کے رہبر ہیں۔ بے سر پیر کی بات، نہ کتاب سے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا اذا سئلوا افتوا بغیر علم، اور جب سوال کیا جائے گا ایسے لوگوں سے تو علم تو ہوگا نہیں، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ آج جو رات ہے نا بر صغیر میں، کل یہاں ہو گئی 22 رجب، اس رات میں قضائے عمری کے نام سے ایک نماز پڑھی جاتی۔ کچھ لوگ جتنی نمازیں چھوٹی ہیں نا، ان ساری نمازوں کا کفارہ ایک ہی رات کے اندر مخصوص کیفیت میں، مخصوص رکعات میں نماز کی شکل میں پڑھتے ہیں۔ یہ تو حال ہے امت کے افراد کا، ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں بھاری پڑتی ہیں، اور رات کے مختصر سے حصے میں 100 رکعات پڑھنا بھی ان کے لیے مشکل نہیں۔ رات کے ایک حصے میں 100 رکعات ایک جاہل انسان پڑھ رہا ہے، کیا سوچ کے پڑھ رہا ہے کہ یہ پڑھنا میرے لیے باعث خیر ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اور اس کے پڑھنے سے میری زندگی بھر کی چھوٹی نمازیں یہ سب ادا میں تبدیل ہو جائے گی، اور کوئی نماز قضا باقی ہی نہیں رہے گی۔ 5 نمازوں کی رکعت کتنی ہے؟ 17 جی، ایک دن میں بھاری ہے وہ۔ کتنے لوگ ہیں جو 5 نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ لیکن دیکھیے یہی ہے بدعت، جب شیطان آپ کو پش کرے اور شیطان آپ کو کہے کہ یہ عبادت ہے، تو 100 رکعات بھی رات کے ایک حصے میں بھاری نہیں لگتی، اس کو پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ اس میں گیا ایک ایک لمحہ اور پڑھی گئی ایک ایک رکعت ثواب اجر چھوڑیے انسان کے لیے باعث عذاب ہے۔ کیوں کہ یہ دین کے اندر نئی ایجاد ہے، یہ دین کے اندر بدعات اور خرافات ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نصیحت سے پہلے ایک کلمہ کہہ کر کے یا ایک جملہ کہہ کر کے بار بار متنبہ کیا، ڈرایا، جیسا کہ 1353 صحیح الجامع کی حدیث، 867 صحیح مسلم کی حدیث، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ سب سے بڑی برائی، سب سے قبیح برائی، شر الامور، برائیوں میں سب سے زیادہ شریر یا سب سے زیادہ شر کیا ہے؟ دین کے اندر اختراع، نئی ایجاد، اور کل محدثۃ بدعہ، ہر دین میں نیا کام جس کی دلیل کتاب سے نہیں، سنت رسول سے نہیں، یہ بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، پوری دنیا اکٹھا ہو جائے بدعت کے اوپر، جو کہ ہوگا نہیں، تو بھی وہ اللہ کے یہاں گمراہی ہے، اور رسول کہہ رہے کل بدعت ضلالہ، اسلام میں بدعت حسنہ ہے ہی نہیں۔
اسلام میں بدعت ہے تو بدعت ضلالہ ہے، بدعت سیئہ ہے، اور انجام یہ ہوگا چاہے روزہ رکھ کر کے بدعت کرے، نماز پڑھ کے بدعت کرے، درود بھیج کے بدعت کرے، یا قبرستان کی زیارت کر کے بدعت کرے، بدعت ہے اگر تو انجام یہ ہے کہ اس کا کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، دوزخ میں ہی جائے گا۔ اور یہ تک بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، جیسا کہ سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے، غالباً 1836 نمبر سے، الفاظ اس کے یہ ہیں: ان اللہ حجب التوبہ عن صاحب یا عن صاحب البدع، توبہ پوری طرح اللہ نے محجوب کر دی ہے۔ حجب کا معنی ہوتا ہے محروم کر دینا۔ جو بدعتی ہے ان سے توبہ اللہ نے ختم کر دی۔ اسی لیے شیطان کے نزدیک، ابلیس کے نزدیک سب سے بڑی اور سب سے پسندیدہ برائی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ برائی کرنے والا اگر برائی سمجھ کے کرے گا کہ یہ برائی ہے، چھوڑ دے گا وہ، جب بھی افسوس ہوگا۔ لیکن جو برائی کو عبادت سمجھ کے کرے، اچھائی سمجھ کے کرے، نیکی سمجھ کے کرے، وہ کب چھوڑنے والا ہے؟ اس کے لیے تو وہ نیکی ہے۔ اسی لیے ابلیس کے نزدیک احب المعصیہ الی ابلیس البدع، سب سے پسندیدہ برائی بدعت ہے۔ کیوں؟ لأن صاحب المعصیہ قد یتاب وصاحب البدعہ لن یتاب۔ جو برائی کرنے والا ہے کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے، لیکن بدعت کرنے والا کبھی بھی توبہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال تو یہ انجام ہوتا ہے جب جو علم نہیں رکھتے ان کو علم والوں کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور جاہلوں سے مسائل پوچھے جاتے ہیں، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیتے، گمراہ بھی ہوتے ہیں اور گمراہ بھی کرتے ہیں۔ اس حدیث میں یقبض العلم کے بعد ترتیب یہ آئی صحیح بخاری کی، جیسا کہ 1036 نمبر کی ہے، یا ایسے ہی 7121 نمبر کی ہے صحیح بخاری میں، وَتَكْثُرْ الزَّلَازِلِ، علم اٹھایا جائے گا، برائیاں عام ہوگی تو زلزلے زیادہ ہوں۔ اسی لیے یہ حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر 4019 نمبر کی، جس میں اس بات کی وضاحت ہے اور صراحت ہے جو لوگ اللہ سے کیا گیا وعدہ جب توڑیں گے اور وعدے کی خلاف ورزی کریں گے، تب ان کے اوپر دشمنوں کو اللہ مسلط کرے گا۔ جیسا کہ الفاظ ہیں إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، یعنی جب کتاب اور سنت کی خلاف ورزی ہوگی، برائی ہوگی، اس وقت عذاب آئے گا، ظالم حکمراں مسلط ہوں گے، اور وہ مسلمانوں کا مال یا ان کی عزت یا ان کا خون یہ سب بہائیں گے، بے عزتی بے حرمتی کریں گے، ان کا مال چھینیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ جیسے جیسے نافرمانی بڑھتی جائے گی، اللہ کا عذاب بھی بڑھتا جائے گا۔ اور اس کے بعد کی حدیث میں کچھ مخصوص برائیاں ہیں جس کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہوا تھا، 4020 جو حدیث ہے کہ میری امت کے کچھ افراد شراب پینے لگیں گے نام بدل کے، لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي يَسُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَيُعْزَفُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْقَيِّنَاتِ، اور گانے سنیں گے، ناچ دیکھیں گے، بلکہ
ناچنے والیاں، گانے والیاں ان کے سامنے رقص کریں گی، گانا گائیں گی۔ آج یہ وبا ہر شخص کے پاس، یعنی ہر جیب میں ایک ذریعہ، ایک آلہ شیطان کا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انسان استعمال کرے تو وہ اس کے لیے صاحب خیر یا سراپا خیر ہے، لیکن انٹرنیٹ کا غلط استعمال، اس حدیث میں موجود جو وعید ہے وہ وعید عام کرتا ہے کہ جب لوگ گانا سنیں گے، ناچ دیکھیں گے اور ایسے ہی برہنہ بے حیا تصاویر اور فلمیں دیکھیں گے، یخسف اللہ بہم الارض، اللہ زمین میں لوگوں کو دھسائے گا، یعنی زلزلے عام ہو جائیں گے۔ زمین میں دھسنا یہ کس عذاب سے زیادہ ہوتا ہے؟ جب زلزلے آتے ہیں تب ملبوں کی شکل میں انسان زمین کے اندر دھس جاتا ہے۔ تو یہ ہے برائیاں عام ہوگی، تکثر الزلازل۔ اور اس کے بعد جو دوسرے الفاظ ہیں، یتقارب الزمان، انسان کا جو وقت ہے وہ برکت سے خالی کر دیا جائے گا۔ اور پھر تظہر الفتن، فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ حضرت معاویہ سے بیان کردہ ایک حدیث ہے 960، یہ ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ لم يبق من الدنیا الا بلاء وفتنہ، یہ حدیث فتنوں سے متعلق بہت جامع حدیث ہے، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کے تعلق سے آج کی مناسبت سے جو کہنا ہے، ایک پیغام کہ جو لوگ 22 رجب کو کھانا بنا کر کے اس کے اوپر فاتحہ یا ایسے ہی درود وغیرہ پڑھ کے اس طرف منسوب کرتے ہیں نا کہ امام جعفر الصادق کی ولادت کا یہ جشن ہے، اور ان کی بتلائی گئی یہ تعلیم ہے کہ آج کے دن جو شخص مسکین کو کھانا کھلائے گا، پڑوسی کو کھانا کھلائے گا، اس کی ساری حاجت روائی یا ایسے ہی یعنی ساری خواہشات اس کی پوری ہوگی۔ پوری بھی کون کریں گے؟ امام جعفر الصادق، نعوذ باللہ۔ اور مشکل کشائی بھی اس کی ہوگی، جو بھی آفت، جو بھی تکلیف، جو بھی مصیبت ہے اس کی زندگی میں وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ بھی کون ختم کریں گے؟ امام جعفر الصادق، نعوذ باللہ۔ اس کے اندر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد گرفتار ہے، اسی لیے یہ بدعات بہت عام ہے۔ 22 رجب کے کنڈوں کے نام سے کھانے بنا کر کے کنڈوں میں بھرنا اور پھر اس کو تقسیم کرنا، اور یہ کہنا کہ یہ نسخہ ہے کس کا؟ امام جعفر الصادق کا۔ پہلی بات، کیا 22 رجب کو اس امام کی ولادت ہے یا پھر اس امام کی وفات ہے؟ جو لوگ بھی علم تاریخ سے تھوڑا سا بھی شغف رکھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانیں گے، کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے پڑھنے والوں کی۔ ہم نے سنا، ہم نے دیکھا، ہم نے پایا، ہمارے یہاں ایسے ہی ہو رہا ہے، ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو لوگ صاحب عقل ہیں، صاحب بصیرت ہیں اور علم سے شغف شوق رکھنے والے ہیں، وہ اچھے سے جانتے ہیں۔ تاریخ اور سیر کی کتاب میں یہ بات اچھی طرح مشہور ہے، امام جعفر الصادق کی ولادت 8 رمضان 80 ہجری میں ہوئی۔ رمضان کے مہینے میں، رجب کے مہینے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، اور اسی طریقے سے شوال کے مہینے میں ان کا انتقال ہے 17 شوال کو 148 ہجری میں۔ پھر یہ بدعت اتنی زیادہ پرچار کیوں ہوئی، عام کیوں ہوئی؟ کس نے عام کیا؟ کیوں عام کیا؟ حدیث کے جو راوی ہیں نا،
یہی ہے بہت مظلوم صحابی حضرت معاویہ. حالانکہ ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعریفی کلمات ہیں، حدیث بالکل صاف ہے، واضح ہے، اور انسان کے پاس علم کا عینک ہے نا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی حدیثیں پڑھیں، اس کے بعد اپنی زبان سے کچھ بھی کہے. 3842 جامع ترمذی کے اندر کتاب فضائل الصحابہ امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے. حضرت معاویہ کے تعلق سے رسول اللہ کہتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. یہ تینوں لفظ میں نا ایک لفظ کامن ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اس کا مفہوم یہ ہے اللہ ان کو ہدایت پر قائم اور دائم رکھ، ان سے جو بھی جڑے ان کو بھی تو نور ہدایت سے منور کر، اور ان کے ساتھ جو رہے ان کو بھی ہدایت پر قائم رکھ. وہ خود بھی ہدایت پہ جہاں رہیں گے، جب تک رہیں گے، جس کے بیچ رہیں گے. رسول اللہ کی دعا ہے، ہمارا ایمان ہے. رات دن میں تبدیل ہو سکتی ہے، دن رات میں تبدیل ہو سکتا ہے، سب کچھ جو نظام دنیا ہے درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن اگر قول رسول مستند ہے، صحیح ہے، اس کا ایک حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا. حضرت معاویہ میں یہ خوبی تھی اور یہ رسول اللہ کی دعا ہے. ان کو ہدایت ملی بھی، ان کے ذریعے ہدایت پھیلی بھی، اور ان کے ساتھ رہنے والے ہدایت پر رہے بھی. یہ ہے ان کا مقام اور یہ ان کا مرتبہ. رشتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہوتے ہیں، اور حضرت علی سے بھی ان کا رشتہ ہے، کیونکہ رسول سے رشتہ ہے حسن حسین کا، حضرت علی کا، حضرت فاطمہ کا. اور ادھر ام المومنین ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت معاویہ کی بہن ہے. اب جو لوگ نبی کو ہی گستاخ قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ، یا جو نبی کی نبوت اور رسالت پر ہی حرف لگاتے ہیں، اور جن کے یہاں اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھایا جاتا ہے، ان کے یہاں امامت بڑی ہے نبوت سے، رسالت سے. یہ ہم اور آپ جانتے ہیں روئے زمین پر کون ہیں. انہی کی یہ سازش ہے کہ 22 رجب کو امام جعفر الصادق کی ولادت کا دن قرار دے کر کے، جو کہ حقیقت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، جشن منایا جائے. لیکن سیدھا سادہ مسلمان جو اللہ کی کتاب نہیں پڑھتا، علمی دروس نہیں حاصل کرتا، اس کو کیا پتہ کہ یہ نام کسی کا ہے اور اس کی آڑ میں حرف جرح کسی پر ہے. حضرت معاویہ کی وفات کا دن ہے 22 رجب، اور جو لوگ نعوذ باللہ ان کی صحبت میں شک کرتے ہیں یا پھر ان کی عدالت کے اوپر نقد لگاتے ہیں، جرح کرتے ہیں، پہلی بات، اگر ان کی عدالت میں کوئی شخص اپنی زبان سے گستاخانہ کلمات کہے تو وہ ان کو کم، سب سے پہلے اللہ کو زیادہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ کا گستاخ ہے. کیونکہ اللہ نے کلام مجید میں پورے صحابہ کو، اگر صحابی ہیں تو اس طرح کے کلمات سے بارہا اعزاز بخشا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ 100 نمبر کی سورہ توبہ کی مشہور آیت ہے، اور سورہ بینہ کی آخری آیت، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو جس کی عدالت عرش عظیم سے رب العرش العظیم نے ثابت کی ہو،
ان کی عدالت میں اگر کوئی شک کرے تو کیا اس کا ایمان باقی ہے؟ تو حضرت معاویہ پر جو بھی نقد کرتے جرح کرتے ہیں وہ ان پر نہیں، وہ اللہ پہ کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں صحابہ کی صفات حمیدہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے ایک طرف حضرت خالد ہیں اور دوسری طرف عبد الرحمن ابن عوف ہیں، یہ حدیث 2541 نمبر سے صحیح مسلم میں موجود ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے بہت بڑے صحابی ہیں، السابقین الاولین میں سے۔ دوسری طرف یہ خالد بن ولید، درجے مرتبے مقام میں یہ بھی کم نہیں ہے نا، جیسا کہ یہی جامع ترمذی کی حدیث ہے 3845 نمبر کی، نعم عبد اللہ خالد ہوا سیف من سیوف اللہ، اللہ کے سب سے بہترین بندوں میں سے یہ بھی ایک ہے خالد، اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ بات ہوئی اور بحث میں کچھ کلمات عبد الرحمن ابن عوف کے خلاف نکل گئے۔ رسول اللہ نے حضرت خالد سے کہا، یہ فرمان انہی کے ساتھ بطور نصیحت ہے، حالانکہ العبرہ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یہ نصیحت صرف حضرت خالد کے لیے نہیں، تا قیامت آنے والے ہر مسلمان کے لیے۔ اور جب اتنے بڑے صحابی کو یہ نصیحت ہے تو جو اپنے آپ میں مسلم یا مومن کیا پتہ ہے کہ بھی نہیں، ٹھیک ہے انسان کو گمان رکھنا چاہیے، لیکن فیصلہ تو اللہ کے یہاں ہوگا نا، کون کامل ہے کون کامل نہیں ہے۔ تو جو کامل مومن ہے بھی نہیں معلوم، اس کے لیے یہ نصیحت کتنی بڑی ہوگی۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں زبان دراز مت کرنا، عیب جوئی مت کرنا، ان کی عدالت پہ حرف مت لگانا، ان کو کبھی بھی برا بھلا مت کہنا۔ کیوں؟ حضرت خالد سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں جب یہ حضرت خالد نہیں کر سکتے اور انہوں نے کیا، غلطی سے ہوا، تو ان کے لیے ہے لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدٍ وَلَا نَصِيفًا۔ کچھ لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا تو بھی یہ جو السابقین الاولین والے ہیں ان کے درجے میں ایک مد اتنا حصہ بھی وہ نہیں پہنچیں گے، یا اتنا حصہ بھی نہیں پہنچیں گے، آدھا مد بھی نہیں پہنچیں گے۔ یہ حضرت خالد سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں آپ میرے صحابہ کے سلسلے میں غلطی سے بھی زبان دراز نہیں کر سکتے۔ تو ایک صحابی جو اتنے بڑے ہیں، جب ان کو نبی نے اجازت نہیں دی کہ وہ کسی دوسرے صحابی کے سلسلے میں زبان سے نقد کریں، تو پھر جس کا ایمان مکمل نہیں، پتہ نہیں وہ نماز پوری پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا، یا پھر سورۃ الفاتحہ صحیح سے پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں آتا، اور سب عربی زبان ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ کہے کہ حضرت معاویہ میں یہ ہے، حضرت معاویہ میں یہ ہے، نعوذ باللہ۔ ان کی بات جو بھی تسلیم کرے، جو بھی سنے، اس سے بڑھ کر کے روئے زمین پر بے وقوف اور گمراہ کون ہے؟ تو یہ حدیث لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، زمانہ بڑھتا جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں صرف اور صرف فتنہ ہی رہ جائے گا، اور دنیا میں بلائیں، آزمائشیں، مصیبتیں یہی ہوگی۔ تو یہ فتنوں کی بہتات پر، فتنوں کی کثرت پر دلیل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاویہ نے بیان کی ہے، جس کا ریفرنس دیا گیا۔ اور صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر 7068 یا ایسے ہی 2206 جامع ترمذی کے اندر صرف ایک لفظ کا فرق ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس کے پاس کچھ آئے، انہی کے شاگرد یا صغار صحابہ آئے، انہوں نے کہا
کہ حجاج کے ظلم سے ہم تنگ آ گئے. وہ خود بیان کرتے ہیں فشکونا الی انس من الحجاج یا ما لقینا من الحجاج، جو کچھ ہم نے حجاج کے ظلم سے برداشت کیا. ہم حضرت انس کے پاس ایک بار آئے اور شکایت کی کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت زیادہ ظلم کرنے والا ظالم جابر بادشاہ ہے. اس موقع پر نصیحت کی گئی. حضرت انس اپنے زمانے میں نصیحت کر رہے ہیں لا یأتی علیکم عام الا والذی بعدہ شر من. دیکھو یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، میں نے سنا ہے ہر آنے والا سال گزرے ہوئے سال سے فتنوں میں برائیوں میں بڑھ کر کے ہی ہوگا. لا یأتی علیکم زمان الا والذی بعدہ شر من. عام کا لفظ جامع ترمذی کے اندر ہے 2206 جو حدیث کا نمبر ہے، سال، ہر آنے والا سال. اور زمان کا لفظ ہر آنے والا وقت، چاہے دن لے لے، ہفتہ لے لے، مہینہ لے لے، سال لے لے. جو گزشتہ ہے اس سے زیادہ سنگین ہوگا، اس سے زیادہ خطرناک ہوگا. اور یہی سب فتنوں کے تعلق سے حدیثوں میں اگر ہم وضاحت کریں، صحیح بخاری کے اندر 2059 نمبر کی، یأتی علی الناس زمان لا یبالئ المرء ما اخذ من الحلال او من الحرام. ایک زمانہ آئے گا، فتنے اتنے بڑھ جائیں گے، جس میں سے ایک بڑا فتنہ مال کا ہے نا، اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی لفظ فتنہ کے تعلق سے مال میں یہ ہے، جیسا کہ 2336 یعنی 2336 کتاب الزہد جامع ترمذی کی حدیث ہے. اس میں اس بات کی وضاحت ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. ہر امت میں ایک ایسا بڑا فتنہ تھا کہ جو آیا اس فتنے میں وہ پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکا. میری امت کا ایسا خطرناک فتنہ فتنۃ المال، مال کا فتنہ ہے. اور آپ کو دیکھنا ہے اس کی سنگینی اور اس کی خطرناکی تو ایک دوسری حدیث میں بھی وضاحت ہے. اسی فتنے کی وجہ سے آج یا زمانے سے قتل و غارت گری، خون خرابہ، یہاں تک کہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کو قتل کر دینا اور اتنا عام ہو جانا مال کی لالچ کی وجہ سے یا فتنہ مال کی وجہ سے فتنہ قتل کا، کہ حدیث میں کہا گیا 2908 صحیح مسلم کی حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى لا يدري القاتل لماذا قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. قیامت نہیں آئے گی، لوگ چھوٹے مال یا ایسے ہی تھوڑے سے فائدے کے لیے جائیداد کی تقسیم ہو یا ایسے ہی زمین کے مسائل ہوں، وہاں فوراً انسان مال کی لالچ میں ایک دوسرے کا قتل یا ایک دوسرے کو مارنا عام سی بات سمجھتا ہے. قیامت کے قریب قریب حالات ایسے ہو جائیں گے، قتل کرنے والا اس کو کوئی پوچھے تو نے کیوں مارا اس کو، نہیں معلوم، مجھے دل میں آیا مار دیا. اسی لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے اردو زبان میں کہ آج مسلمانوں کا قتل عام جانور نہیں، گاجر مولی کے کٹنے سے زیادہ سستا ہو گیا ہے. جیسے سبزیاں کاٹی جاتی ہے نا، وہ کم کاٹی جا رہی ہے،
گردنیں یہ زیادہ کاٹی جا رہی ہیں، اور قتل کرنا یہ گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے. قاتل کو ڈر بھی نہیں، خوف بھی نہیں، احساس ندامت، شرمندگی بھی نہیں. کیوں مارا؟ مقتول جس کو مار دیا گیا اس کو بھی نہیں معلوم مجھے کیوں مارا، میری کیا غلطی ہے. تو مال کا فتنہ یہ خطرناک ہے. جب فتنے بڑھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ انسان صرف مال لے گا، بس وہ یہ جانے گا بھی نہیں کہ یہ حلال کا بھی ہے یا حرام کا بھی. ہر چے آئے در گھسیٹ، جہاں سے آ رہا ہے، جیسے آ رہا ہے، جتنا آ رہا ہے آنا چاہیے. مال مفت، دل بے رحم، بس آسانی سے ملے، مفت کا ملے تو پھر انسان کو رحم ہی نہیں کرنا ہے. تو یہ ہے مال کا فتنہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں انسان مال تو لے گا لیکن یہ جانے گا بھی نہیں کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے نا یہ زمانہ. آج دیکھ لیجئے کچھ لوگ خود سے ہی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں یا تسلی دیتے ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. یعنی گھر والوں نے تنگ کیا، اولاد کی ذمہ داری، بیویوں کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری، ہمارے اوپر بوجھ اتنا ہے کہ ہم چوری بھی کریں، ڈکیٹی بھی کریں، نعوذ باللہ، ناحق لیں، حق تلفی بھی کریں، اللہ معاف کرتے. خود سے ہی اپنے آپ کو تسلی دیتے. اسی فتنوں کے تعلق سے ایک حدیث جو ذکر کی گئی اس میں یہ لفظ موجود ہے صحیح مسلم کے اندر 118 نمبر کی، بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا. 118 نمبر کی حدیث ہے صحیح مسلم کی. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا نیک اعمال کی طرف بڑھو. امام قرطبی نے اس کی بہترین تفسیر کی ہے اس حدیث کی. بادروا بالاعمال یعنی سابقوا الی الاعمال الصالحہ، نیک اعمال کی طرف بڑھو، دوڑ لگاؤ. یعنی تمہارے پاس جو بھی وقت ہے غنیمت سمجھو، اس میں نیکیاں بٹورو، نیکیوں کا ذخیرہ حاصل کرو، اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آ جائے، وہ وقت آ جائے جس میں ایسا فتنہ ہوگا جو سب سے زیادہ رات کی تاریکی کا ٹکڑا ہوتا ہے. بادروا بالاعمال کفتن بادروا بالاعمال کقطع اللیل المظلم، ایسا فتنہ جس میں رات کا وہ حصہ جس میں تاریکی سب سے زیادہ ہو. اگر رات کی تاریکی میں جس میں کہیں سے بھی روشنی نہ ہو تو انسان شاید اپنا ہاتھ قریب کرے نا تو وہ بھی اس کو نظر نہیں آئے گا. یہ تشبیہ ہے کہ یہ وہ فتنے ہوں گے جن فتنوں میں ایمان جو ایمان مجمل ہے، یعنی انسان مومن رہتا ہے اگرچہ کامل نہ رہے، اصولی ایمان، اصل ایمان جو دل کے اندر ہوتا ہے وہ تک بھی باقی نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حق نظر ہی نہیں آئے گا. اور یہ فتنے انسان کے کامل ایمان کو تو ختم کریں گے ہی کریں گے، اس کے اصل ایمان کو بھی ختم کر دیں گے. اسی لیے آگے رسول اللہ کہہ رہے ہیں یصبح الرجل مؤمنا،
صبح انسان ایمان کی حالت میں کرے گا، وَيُمْسِي كَافِرًا، فتنوں کی وجہ سے شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا۔ مثال دی کہ یہ حالات کیسے آئیں گے، جب فتوحات بڑھیں گی، مال زیادہ ہوگا، تو مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے کا قتل عام کریں گے۔ ایک شکل اس کی یہ ہے۔ اس میں کچھ لوگ مال کی کثرت کی وجہ سے، مال لینے کی وجہ سے، ہوگا نا وہ دجلے فرات، سونے کے پہاڑ نکلیں گے، 100 جماعتیں وہاں پر اکٹھا ہوں گی، سب آپس کے اندر ایک دوسرے کی گردن ناپیں گی، اور یہ جو قتل ہوگا مال کی وجہ سے مسلمان آپس میں کریں گے، یہ خون حلال سمجھ کے کریں گے۔ تو جب خون اگر حلال سمجھ لیا جائے تو ایمان رہتا ہی کہاں ہے، انسان دین سے نکل جاتا ہے۔ خوارج کیوں دین سے نکلے؟ 5057 5058 صحیح بخاری میں ہیں، حالانکہ ان سے زیادہ نماز، ان سے زیادہ تلاوت قرآن، ان سے زیادہ روزے، صحابہ کو رسول اللہ نے کہا تحقرون صلاتکم مع صلاتہم۔ ظاہری اعمال یہ دلیل نہیں ہے انسان کے مکمل حق پہ ہونے کی، جب تک کہ اس کا دل ایمان والا نہ ہو۔ دل میں ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، اپنی تلاوت قرآن کو حقیر سمجھو گے۔ جس جماعت کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا، اس جماعت کے اندر سب سے بڑی برائی یہی تھی کہ اس جماعت نے مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھ لیا۔ آپ سوچئے، یہ بات برحق ہے، بلکہ سیرت کی کتابوں میں مستند ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم، یہ نام یاد رکھیے گا، کیونکہ آج بھی ایسی جماعتیں ہیں دنیا کے اندر جو بغاوت پھیلاتی ہیں یا مسلمانوں کے قتل عام کا نیا طریقہ سکھاتی ہیں۔ مارو، احتجاج کرو، سڑکوں پہ آؤ اور باغی بنو، نعوذ باللہ۔ عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کا قتل کرتا ہے، اور یہ انسان قرآن کا حافظ بھی ہے، قرآن کا معلم بھی ہے، کوفہ میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا، اور اس نے قتل کس کا کیا؟ خلیفۃ المسلمین کا، امیر المومنین کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس سے پوچھا گیا تو نے کیوں قتل کیا؟ کہا میں ان کا قتل کر کے جنت میں جاؤں گا۔ نعوذ باللہ، جہنم جہاں سے ابتدا ہوگی نا، شاید اللہ اس کو وہاں عذاب دے۔ جہنم میں سنگین عذاب، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، کیونکہ کافروں کے لیے عذاب ہمیشہ کا ہے نا، جہنم سے نہیں نکلے۔ حضرت علی کا خون حلال سمجھا، جنت کی لالچ میں حضرت علی کو شہید کیا۔ کس شخص نے کیا؟ قرآن کا حافظ تھا، لیکن صحبت صحیح نہیں تھی۔ اسی لیے آج بھی بہت سے حفاظ یا ایسے ہی جو نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان، صحبت میں رہتے ہیں، ان کو سنا ان کو سنا، یہاں سے لیا وہاں سے لیا، ادھر سے پڑھا ادھر سے پڑھا، ہر کسی سے بس مربع جمع کر لیا نا، ان کا بھی یہی حشر ہوتا ہے، یہی حال ہوتا ہے کہ آپ ضلالت اور ہدایت کو اکٹھا کرتے اور سوچتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین اسلام ہے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کا انداز بیان ہے، بہت نرالا ہے، جیسا کہ 32 سورہ یونس کے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، اللہ کے یہاں حق ایک ہے، مربع نہیں ہے، امتزاج نہیں ہے۔ آپ ہدایت اور ضلالت اکٹھا کر کے اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم ماڈرن مسلم ہیں، آج کے زمانے کے مسلم ہیں، نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام کے یہاں جو حق ہے حق ہے،
جو باطل ہے وہ باطل. تو آج بہت سے لوگ یہی دین سیکھ بھی رہے ہیں, لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں. بہرحال یہ جو فتنہ ہے قتل عام کا, یعنی اس حدیث کے اندر بیان ہے ایسے فتنے آ جائیں گے کہ انسان صبح ایمان کی حالت میں کرے گا, شام ہوتے ہوتے وہ کافر بن جائے گا. اس کی توجیہ یہ کی گئی کہ دو مسلمانوں کی جماعت آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرے گی اور ایک دوسرے کا قتل حلال سمجھے گی. دوسری توجیہ یہ بھی عام ہو گئی ہے, اور ایسے حالات ہم دیکھ بھی رہے ہیں جہاں سے تعلق ہے, کہ جب غیر مسلم حکمراں مسلمانوں کی حکومتوں پر قابض ہو جائیں گے اور مسلمانوں پر وہ ظلم ڈھائیں گے, تب وہ اپنے شعار کو جبراً مسلمانوں سے منوائیں گے. یعنی وہ حکمراں جو غیر مسلم ہیں, اسلام والے نہیں ہیں, وہ قابض ہو جائیں گے کس پہ؟ مسلمانوں پر. اور پھر ہر نیا طریقہ, ہر نیا حربہ وہ استعمال کریں گے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کہ یہ کیسے بھی اپنا ایمان کفر میں تبدیل کر دے, یہ ایمان کی چادر اتار دے اور کفر کا لباس پہن لے. حالات ناگفتہ بے ہیں. ایسے ہی کچھ ہیں جو بہت دور اندیش ہیں, جن کو اپنی نسلوں کی ایمان کی زیادہ سے زیادہ فکر ہے. ان کے لیے واللہ حالات آج خاص کر کے اشارتاً آپ سمجھ گئے ہوں گے جہاں پر ایسی حالتیں ہیں, کیونکہ نصاب تعلیم کے نام پر, دنیاوی تعلیم کے نام پر آپ سے صرف مقصود یہی ہے کہ آپ دین فروش بن جائیں, ایمان فروش بن جائیں. تعلیم کے نام پر کفر سکھایا جا رہا ہے, تعلیم کے نام پر لوگوں کو ملحد اور زندیق بنایا جا رہا ہے. اور پھر آج کا مسلمان دنیاوی تعلیم میں, ٹھیک ہے اسلام منع نہیں کرتا, ایسی تعلیم جس کے اندر الحاد ہو, اللہ کے دین سے بیزاری ہو, دین فروشی ہو, دین نیلامی ہو, مسلمانوں کی بچیاں تعلیم کے نام پر ایمان کا سودا کر کے کافروں کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر سب سے زیادہ پیش آگے والدین کی تربیت پر تماچا بھی مارتی ہیں. اور پھر بھی ہے مسلمان کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ آگے بڑھیے, یہی تعلیم ہے. جب آپ اللہ کی تعلیم نہیں دلائیں گے, ایمان کیا ہے وہ نہیں سکھائیں گے, دین کا مرتبہ کیا ہے وہ نہیں بتائیں گے, تو پھر دنیاوی تعلیم کے نام پر ایمان کے سوداگر آپ کا ایمان ایسے ہی لوٹیں گے اور آپ کو ایسے ہی تعلیم کے نام پر ملحد اور زندیق بنائیں گے. اور ہے نا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. ہم کو احساس نہیں ہے اس کا, ہم سمجھتے اس کی لڑکی ہے نا, یہ اس کے ساتھ چلی گئی اور وہ کافر ہو گئی, یہ ہو گئی. آج یہ حالت ہے ہر جگہ, اور زیادہ تر گھرانوں میں اس طرح کے فتنے عام ہو چکے ہیں. اور کہاں سے عام ہوتے ہیں؟ تعلیم گاہوں سے, یونیورسٹی, کالج یا اسکولز, وہاں سے ہی یہ فتنے عروج پہ. اور جو لوگ اس طرح کے فتنہ پرور ہیں, یعنی ملحد بنانے کے لیے, وہ ایک سیکنڈ بھی نیند نہیں لیتے, وہ اپنے مشن پر رواں دواں ہیں. ہم سوتے ہیں نا, مسلمان پہچان ہے اس کی سونا, کھانا اور ایسے ہی کھیل کود کرنا, موج مستی کرنا, اس کو کیا لینا دینا ہے. وہ لوگ مشن پہ رواں دواں ہیں کہ کیسے مسلم لڑکیوں کے ساتھ تعلقات وابستہ کرنے ہیں, اور پھر کس طریقے سے ایمانی اعتبار سے انہیں کھوکھلا کرنا ہے. معلوم ہے ہمارے دشمن کو بھی کہ جب تک یہ ایمان سے دور رہیں گے ہم ان کے اوپر حاکم رہیں گے. اگر یہ مومن بن گئے, ہم نے ہمارا کلام نہیں پڑھا, وہ لوگ ہماری تاریخ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یہ 139
سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں ڈرنے کی، خوف کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم سر بلند رہو گے سب سے زیادہ کب؟ جب تم مومن رہو گے. ایمان رہے گا ہماری عزت رہے گی، ایمان رہے گا ہمارا مرتبہ اور مقام رہے گا. آج ہم نے عزت کے لیے نعوذ باللہ جو عزت کی چابی ہے ایمان، اس کو ہی کمزور کر دیا ہے. لوگ انسانوں کی رعایت کرتے، اللہ کی رعایت نہیں کرتے. یعنی ہم کہتے ہیں نا ہماری نہیں سنی جاتی، تو اللہ کی ہم کتنی سنتے؟ اللہ ہماری سنے گا. ہم تو شکایت کر دیتے ہیں دعا کر رہے دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ نہیں سن رہا. تو جو کرنے والا ہے وہ خود اپنے آپ سے پوچھے تو نے اللہ کی کتنی سنی؟ تیری اللہ سنے گا. تو ہم ہماری سنانے میں لگے ہوئے ہیں. تو پہلے ہم کو ماننا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوف بعہدکم. یہ ہے قرآن کا انداز. 40 نمبر سورہ بقرہ کے آیت، میرا عہد پہلے تم پورا کرو لا الہ الا اللہ کا. اوف بعہدکم، میں نے تم سے عہد کیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. 55 جو سورہ نور میں ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا مومنین سے کہ انہیں زمین میں خلافت دے گا، قیادت دے گا، سیادت دے گا، حکومت دے گا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب تک میری عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے. آج مسلمان سے زیادہ شرک کر رہا ہے، بدعات خرافات کر رہا ہے، تو کہاں سے اللہ اس کی سنے گا؟ یہ فتنہ ہے جو رسول نے کہا صبح انسان ایمان کی حالت میں کرے گا، شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا. شام کی حالت میں مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا. ایسے فتنے ہوں گے. وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیا کی معمولی سی منفعت کے لیے دین بیچے گا. اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے. اور یہ فتنوں کی سنگینی ہے، شدت ہے. انشاءاللہ 2 ہفتوں کے بعد آئندہ اسی کلاس میں آپ کے سامنے اسی عنوان پر علامات الساعہ پر گفتگو کی جائے گی، کیونکہ درمیان میں جو 2 ہفتے ہیں ہم نہیں رہیں گے اور انشاءاللہ سفر ہمیں کرنا ہے. تو آئندہ جب بھی موقع رہا اللہ ہم اور آپ کی زندگی میں برکت دے، صحت دے، سلامتی اور تندرستی دے. اللہم احینا علی الاسلام، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے. وَأَمِتْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہو. وَاحْشُرْنَا مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ فِي أَعْلَى جَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کل بروز حشر رب العالمین ہم اور آپ کو انبیاء رسول کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت الفردوس میں صحبت اور رفاقت نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں اسی عنوان پر علامات الساعہ اور جو ظہور الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری اور باطنی فتنوں کا ظہور، اسی پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. اللہم جنبنا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.